بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بٹی۔ آج منگل کے روز 2.5 سال سے قید جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنیں اور پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان سے ملنے جائیں گے، اور عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ منگل دوپہر 1 بجے سورت یاسین کا ختم ڈیالہ جیل کے باہر کریں گے۔ تمام شہدا ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعا کی جائے گی۔ کل سب لوگ ڈیالہ جیل پہنچے۔ ناظرین، کیا تحریک انصاف کو اب یہ بات یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان صرف انتقام کی وجہ سے عوامی جدوجہد کے لیے جیل میں بند ہے، اور جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے موجودہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اور موجودہ حکمران کی اپنی بقا اسی میں عمران خان جیل میں رہے۔ اسی لیے ناظرین، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر 10,000 لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں اور کم و بیشتر 1,000 پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زرعی ناظم ایم پی ایم این اے اور ارکان اسمبلی پہنچ جائے، تو نہ پولیس واٹر کین چلا سکتی ہے، نہ گولی چلائے گی، نہ شیلنگ اگر چلائے گی، تو یہ پاکستان کا میڈیا تو مردہ خانے میں پڑا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا، اور یہ حکمران کو لانے والے ان حکمرانوں کو بوجھ اب اٹھانے دیں گے، اور عمران خان کی رہائی اسی لیے ممکن ہے کہ عوام سڑکوں پر نکلے۔ ہم عمران خان کو جیل سے بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں آ کے 10,000 بندہ بیٹھ جائے، میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے اٹھائیں گے۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ 10,000 بندہ آئے، یہاں بیٹھے، اور نہیں اٹھنا یہاں سے جب تک عمران خان کو غیر آئینی غیر قانونی قید سے رہا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ رہا کرو۔ علیمہ خان نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر عمران خان آپ کے لیے جیل میں بند ہے، اگر آپ آج نہیں نکلو گے تو 78 سال میں جو مظالم پاکستانی عوام پر ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، لہذا آپ کا کام ہے کہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے، ملک میں رول آف لا نہیں رہا، کسی کی ماں بہن بیٹی جیسے مقدس رشتوں کا احترام نہیں رہا، پی ٹی آئی کو مائنس کرتے کرتے ملک میں عدالتیں مائنس کر دی، انسانی حقوق مائنس کر دیے، پولیس گردی میں شادی کی تقریبات میں عمران خان کا نام لینے سے مقدمے سے لے کر قوالی کی محفل میں نک دا کوکا قیدی 800 گانے پر جس ملک میں مقدمات ہوں، اس ملک میں ظالم حکمران کے لیے ہر شہری کا فرض ہے کہ جدوجہد کرے۔ ناظرین، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اسٹریٹ موومنٹ جو شروع کیا، اس کے اثرات کے بعد حکومت خاصی بکھلائی ہوئی نظر آتی ہے، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس سلسلے میں آئین قانونی ماہر سابق وزیر قانون بابر اعوان نے کہا ہے کہ عمران فوبیا پاگل پن میں تبدیل۔ فراز خان، جنہوں نے نک دا کوکا گایا تھا اور ہمنوا کوالوں پر جیل اڈیالہ جیل قیدی 804 ہوئے کا گانے پر ایف آئی آر کہتی ہے کہ عوامی مجمع میں جوش و اشتعال پیدا ہوا، امن و امان متاثر ہونے کا خدشہ ہے، سرکاری ادارے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان کارٹونوں نے ریاست کا کیا حال کیا ہے۔ ناظرین، اگر سرکاری ساکھ ایک قوالی پر آ کر مسمار ہونی ہے تو پھر ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، یہی ملکی مفاد میں ہے۔ ان 3.5-4 سالوں میں، 3.25 سالوں میں جو ملک کی تباہی کی گئی ہے،
تاریخ میں اس کے کوئی بھی نہیں ملتی مثال، ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ایک وزیر اعظم جیل میں بند ہو، قید تنہائی میں ہو، 80% مقبولیت ہو، طاقتور حلقوں سے لے کر تمام سیاسی جماعتیں، اکثریت جو اقتدار میں رہی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، ان کے پورا زور لگانے کے باوجود اڈیالہ جیل میں بند ایک قیدی کی شادی کی تقریب میں تصویر اٹھانے اور اس کا نعرہ لگانے پر جہاں مقدمہ درج ہوں، اس ملک میں قانون کی یہ ظلم ستم ظریفی اس سے بدترین مثال نہیں ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خطاب کیا۔ سہیل افریدی نے کہا کہ عمران خان ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا، قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، سیاسی شعور عمران خان نے دے دیا ہے۔ آج اپنے حق کے لیے نکلو گے تو کل آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ ہم نہیں کہتے کہ عمران خان کو چھوڑو، ہم کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد کرو، پولیس اور تمام ادارے غیر جانبدار ہو کر فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا عمران خان عوام کی ہم سب کی جنگ لڑا، متحد ہونا ہوگا، ہم نے اس جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر کسی 1% بھی ضمیر بچا ہے تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وکلا سے خطاب پر وکلا نے اسے آشیرواد دی۔ ناظرین، دوسری طرف سہیل افریدی نے کہا اگر ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں ہم پر اور ہم سب پر تھوکیں گی۔ یہ بات عمران خان کی نہیں، یہ بات نواز شریف صاحب کی نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کی ہے۔ اٹھو عوام کی خاطر۔ ناظرین، جو فارم 47 والے سینیٹر بنے اعجاز چودھری کی جگہ رانا ثناء اللہ، وہ کہتے ہیں میرے خلاف جھوٹا مقدمہ کرایا، آج یہ مکافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں، اب ہمیں مظلوم بننے کی بجائے اپنے جرموں کو تسلیم کر کے معافی مانگے۔ رانا صاحب آپ کے خلاف ایک مقدمہ جھوٹا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، لیکن آج تو وزیر اعظم کے خلاف 250 سے 300 مقدمات ہے، کتنی دفعہ معافی مانگو گے؟ آپ کی تو ساری عمر معافی مانگتے ہوئے گزر جائے گی اور عمران خان کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے مظالم تو ضیاء الحق، مشرف، ایوب یہ کو بھی ملا لیں تو نہیں بنتے۔ آپ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ اب کب تک چوری کے مینڈیٹ سے حکومت کرو گے؟ اس عوام نے اب جاگ گئی ہے۔ اس موقع پر یہ بھی ریما عمر جو جیو کے پروگرام میں نہایت نیوٹرل رائے دیتی ہیں، انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ عمران خان اقتدار سے دور چلے گئے، ان کی پارٹی بہت کچھ ہار گئی، لیکن علی عثمان قاسمی لفظ میں ایک تاریخ دان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ پچھلے مورل سرونگ اداروں کو سمجھا جاتا تھا، اب لوگ عمران خان کو سمجھتے ہیں۔ نیشنلزم اداروں کے ساتھ جڑی جاتی تھی، اب عمران خان کے ساتھ نیشنلزم جوڑی جاتی ہے۔ وہ یہ تبدیلیاں ہیں جو عمران خان اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود لائے ہیں، اور یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ ریما عمر، ناظرین، اس کا مطلب ہے حکومت تو ان کی چھین لی 9 اپریل 2022 کو، لیکن عمران خان نے جو عوام میں اپنا مقام بنایا ہے، آج منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان نورین عظما اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سینیٹر پہنچ کر صرف یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی قوم مردہ نہیں ہے، یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ناظرین، آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک قوال احمد فراز ہم نوا پر جو مقدمہ درج کیا گیا، اس کی ایک مثال بتا دیں کہ کسی سیاستدان کا لیے نغمہ کسی نے پڑھا ہو قوال نے فنکشن پہ یا شادی کی تقریب میں، ایسی ایف آئی آر آپ نے یہ شادی کی تقریب بھی دیکھی ہوگی۔ کیا اس کے بعد
اس ملک میں کیا اس ملک کو جمہوری حکومت کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں آئین کی حکمرانی کہا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ناظرین عطر کاظمی ہمارے دوست ایکسپریس میں کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اب ان کی بات بھی سن لیتے ہیں عطر کاظمی۔ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر تو کی جا رہی ہے، لیکن پہلے تک حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا تھا۔ خان صاحب کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ یہ کلپ سنیں کہ حکومتی شخصیات کیا کچھ کہتی رہی، اور اب یہی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف والوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو چند دن پہلے تک ان کا کیا موقف تھا، سنیے گا۔ بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں کر سکتی، میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی، تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ اناف از اناف کہ ہندوتوا کے بیانیے میں، بھارت کے بیانیے میں اور افغان سوشل میڈیا ٹرولز کے بیانیے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹرول بریگیڈ ہے اس کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں، کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک عسکری جماعت ہے جو ایک نیفیریس ایجنڈا لے کر، پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا لے کر، پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ایجنڈا لے کر فورن قوتوں کے ایما پر یہ لانچ ہوئے ہیں کہ نہیں چلنے دینا ملک کو۔ جی آپ نے سنا کہ فورن قوتوں کے ایما پر یہ لانچ ہوئے ہیں، خدا نخواستہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، یہ دیگر جو بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا یہ حصہ ہے۔ تو ایک ایسی جماعت کے ساتھ اب حکومت کیوں مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف نے اپنے کنڈکٹ کو تبدیل کر لیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے؟ اندر خانے کیا ان کے کوئی حکومت سے رابطے ہیں؟ ناظرین یہ بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ملک کا 80% مقبولیت رکھنے والے لیڈر کو اگر کوئی سیاسی جماعت جو خود چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے اسے ملک دشمنی کا الزام لائے، غداری کا الزام لگائے، تو ایسے لوگ آپ کے حکمران ہونے چاہیے۔ اگر آپ اپنے ووٹ پر پیرا دیتے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام 8 فروری 2024 کو رات گھروں کو نہ جاتی اور ان کے خلاف کھل کے بولتی، تو آج آپ پر چوری کا مینڈیٹ لیے حکمران نہ ہوتے اور آپ اس ملک میں اپنے ایک جمہوری حکمران کے ہوتے، نہ معاشی تباہ ہوتی، نہ سیاسی عدم استحکام آتا، نہ عدالتیں کمزور ہوتی، کیونکہ جب عوام کے ایک ووٹ کی پرچی کو چوری ایک چوری کر کے 25 کروڑ عوام پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو ایسے حکمران سے ملکی اصلاح ممکن ہی نہیں رہتی۔ اس موقع پر ناظرین کہا یہ جا رہا ہے یہ ہفتہ اہم ہے، اس ہفتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی جائیں گے، 3 رہیں گے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور میں 3 دن رہے گی اور عمران خان کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اس موقع پر محمود خان عسکری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں انہوں نے کچھ اہم گفتگو کی، یہ سنیے۔ عمران خان سمبل بن گیا ریزسٹنس کا، غیر جمہوری قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا وہ سمبل بن چکا ہے۔ اس کا جو بھی کریں گے آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے گرنا ہے، آپ نے شکست کھانی ہے اور آپ نے آخر تمام قوم سے معافی مانگنی ہے۔ پتہ نہیں وہ موقع بھی آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ محمود خان عسکری کہتے ہیں آپ نے منتخب نمائندے کو اندر کیا ہے، آپ شکست خوردہ ہو حکمرانوں، آپ عمران خان سے جا کے معافی مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ناظرین اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ملکی مفاد میں ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ کیا موجودہ حکمران تیار ہیں؟ معاشی صورتحال کیا ہے؟ ڈان کے پروگرام میں ثناء اللہ صاحب وزیر خزانہ سمیت پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ تو وزیر قانون کو تبدیل کرو 26 سے 27 ترمیم کے بعد، جو چوری سے آیا وزیر خزانہ کو تبدیل کیا کرنا ہے؟ ملک میں امن و امان نہیں رہا، کیا وزیر داخلہ رہنا چاہیے؟ کیا وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کیا کہتے ہیں، ان کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ بڑا سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ فائنانس منسٹر جو سینیٹر اورنگزیب ہے ان کو تبدیل کیا جائے، پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں، یہ میں آپ کو ہر سے باؤٹ کی باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور آج سے 2 ہفتہ قبل میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ ایک نامل ٹیم کو تبدیل کرنے پر جو ہے نا بڑا سیریسلی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ خالی صرف وزیر خزانہ کو تبدیل نہ کریں، ناظرین یاد رکھیں، اگر کنویں میں کتا گر گیا ڈول نہ نکالے، کتے کو باہر نکالیں، یعنی کہ چوری کے مینڈیٹ کو ختم کر کے صاف شفاف الیکشن کرا کے آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے ملک کی مفاد کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کی ہمشیرہ نے کیا کہا یہ بھی سن لیں۔ اور یہ انشاءاللہ اور ڈریں گے، اور یہ انشاءاللہ کہتے ہیں معافی مانگے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بھی معافی مانگے گے ہمارے سے، ججز بھی ہمارے سے معافی مانگے گی، پولیس بھی مانگے گی، جو ملٹری جیلز میں جو ظلم کیا، آپ کی کہانیاں سنیں اور آپ بتایا کریں، ہائی لائٹ کریں، غریب لوگ بچے، انہوں نے خاص جو ملٹری میں ظلم ہوا ہے نا وہ ٹارچر ہوا ہے، کوئی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ٹارچر نہیں کرتا جو انہوں نے
नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने कहा अब माफी, जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने आम शहरियों पे जुल्म सितम किया है, अब माफी मांगने का उनका टाइम है। क्या हुक्मरान हो या अपोजिशन, अपनी गलती की माफी मांगकर इस्लाह करने वाले कौमें ही तरक्की करती हैं। मैं नहीं समझता कि माफी मांगने में इंसान का नीचा एक गलती को गलती दोहराने के लिए आज मंगल के रोज एक बड़ा इम्तिहान होगा तरीके इंसाफ का, पाकिस्तानी अवाम का, पीटीए का देखना है कि हुकूमत साबिक वजीर आज़म से मुलाकात करवाती है या मुल्क में इश्तिहाल डालकर मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने की वजह बनती है। अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क में आज़ादी राय पर पाबंदी लगाकर, अदलिया को कंट्रोल कर कर, अवाम को गुलाम बनाकर मुल्क चलाना चाहती है, या मुल्क में लोगों को ये यकीन हो जाए कि मुसलमान पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, क्या कहते हैं शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, ये भी सुन लें। मुफाहिमत तभी होगी जब मुजाहिमत से उसका रास्ता निकलेगा। दूसरी तरफ से कहा जाता है बातचीत करें, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, मुज़ाकरात तभी बामानी होंगे, तभी एक माहौल पैदा होगा जिसमें संजीदगी होगी, जब हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। अगर हम गिड़गिड़ाना शुरू हो जाए तो कभी भी नहीं होगा। इमरान खान कभी भी नहीं गिड़गिड़ाएगा, कभी भी वो इल्तिजा नहीं करेगा। हम अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि तुम इस मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हो, चाहे मईशत हो, चाहे हमारी सियासत हो, चाहे हमारा हाल हो या मुस्तकबिल हो, वो कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की अवाम का एतमाद रियासत पर हावी लोगों को नहीं होगा। जब तक सलमान अकरम कहते हैं मुल्क को माशी सियासी तौर पर तबाह कर रहे हो, जब तक हम कानून की हुक्मरानी पे नहीं लाएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यही हकायक है। निकले पाकिस्तान के लिए इंतकाम की सियासत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।